بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے سائے میں رکھے، زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ، کوئی پریشانی آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک مرادیں اور دل کی تمنائیں پوری فرمائے، آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانی رشتوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہی رشتوں کی حدود بھی قائم کی ہیں، اور بارہا اس بات کا حکم دیا ہے کہ حدود سے تجاوز مت کرو، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، فاسقین میں سے ہو جاؤ گے، منکرین میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر ایسا کرو گے تو سخت عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشتوں کے تقدس کی اور رشتوں کی حدود کی۔ اللہ نے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے وغیرہ وغیرہ، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حد مقرر کی ہے۔ کچھ رشتے محرم قرار دیے گئے ہیں اور کچھ رشتے غیر محرم، اور پھر محرم رشتوں کی بھی حدود بتلاتی گئی ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسے کون سے گناہ ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے بیوی خاوند کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا اور آخر تک ہماری بات ضرور سنیے گا، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب ان گناہوں کے بارے میں علم ہوگا تو ہی ان سے انسان بچنے کی کوشش بھی کرے گا نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کا حلال رشتہ بھی اس کے لیے ناجائز ہو چکا ہو۔ ان گناہوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ آرام سے دیکھ سکیں اور نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یاد رہے کہ ایک مسلمان کی زندگی شطر بے مہار نہیں ہوتی کہ جو جی میں آئے گا کر لے گا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی مسلمان اسلامی احکام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے۔ شریعت میں جن احکام کو کرنے کا حکم ہے ان کی پابندی کرے، اور شریعت میں جن کاموں کی ممانعت ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ ان حدود کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان کے لیے قرآن کریم میں یہ تعلیمات موجود ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئے ہیں۔ آج ہم آپ کو رشتوں کی کچھ ایسی حدود بتانے جا رہے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی کی جائے گی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، جب بیٹا 7 سال سے اوپر ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح سے بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ بوسہ لینا ہو
تو بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح سے بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے اور ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی، اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود اور بے معنی ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس تو سلایا جائے، لیکن ماں اپنے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ آج کل رشتوں میں پہلے تو بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں، اور ان بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی ہے، اب کیا کریں، کوئی راستہ نکالیں۔ خدا را احکام شریعت کو سیکھیں، ان کو وقت دیں، ان کے لیے ٹائم نکالیں اور ان کے مطابق اپنی اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت آنے ہی نہ پائے۔ شریعت نے اس لیے یہ احکام صادر کیے ہیں کہ 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ جب 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وساوس، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جن میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ دوستو، ایک اور رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ اپنی ماں کو سمجھا جاتا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، جیسا اس کی بیوی اپنے والدین کا احترام کرتی ہے ویسا ہی برتاؤ اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ رکھے۔ داماد کو چاہیے کہ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بدنیتی شامل ہو گئی اور وہ دوسرے کے اس قریب ہو گئے جس میں شہوت کا عمل دخل ہوا، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ دوستو، اسی طرح سے سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس میں بھی احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں جو کہ ہیں تو محرم لیکن ان کی حدود ہیں۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسی سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حدود سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر بہو بامر مجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے، چاہے کوئی ایک دوسرے کے قریب شہوت کی نیت سے جائے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ مفتی حضرات سے اس صورت کے بارے میں پوچھ لیا جائے، کیونکہ وہی بہتر طریقے سے بتا سکیں گے معاملے کی سنگینی کیا ہے اور نکاح ساخت ہو چکا یا نہیں۔ دوستو، یہ باتیں آپ کو اسلام کی تعلیمات کے پیش نظر بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی ان کو تنگ نظری کہے تو یہ اس کا قصور ہے، کیونکہ ہم دنیا داری میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ایسی باتیں ہمیں تنگ نظری محسوس ہوتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔